وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 90-91، درس کا نمبر ہے 17-24. آج کا موضوع، کیا ہم نے جہنم کا ایندھن بننے کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون. جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہاں، جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 90. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی متقین کے پاس، یعنی متقین کے قریب لے آئی جائے گی جنت. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ. ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم والغاوون. فَكُبْكِبُوا، ایک اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے جہنم میں وہ اور جو بہکے ہوئے لوگ تھے، جو گمراہ لوگ تھے، ان کو سب کو ڈال دیا جائے گا. وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر بھی سب. قالوا وہم فیہا یختصمون، اور وہاں وہ سب آپس میں جھگڑیں گے یہ بہکے ہوئے لوگ. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے. اللہ اکبر. اہم مضمون ہے سامعین کرام. اور دوسری بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے، پہلی بات اہم یہ ہے، دوسری بات تو بعد میں ہے. پہلی بات اہم یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے. دیکھیں، تذکرہ ہو رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی قیامت کا حال بیان ہو رہا تھا نا گزشتہ 90 88 اور 89 نمبر آیت میں،
کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، لیکن وہ جو اپنے ساتھ دنیا سے قلب سلیم لے کر آیا، اس کے بارے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے آپ کو بات بتائی تھی۔ آج کا جو آپ نے لفظی ترجمہ سنا، متقین اور غاوین، دیکھیں دھوکے کا شکار نہ ہوں، یا تو آپ متقی ہیں یا بہکے ہوئے ہیں، یا تو آپ گمراہ ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم تو ان میں سے کسی بات پر بھی غور کرنے کو تیار نہیں ہیں، سچی بات یہ کون؟ یہ آج کے مسلمان۔ اور کیونکہ ہمارا تو مدعا آخرت ہے ہی نہیں، آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ قیامت، یہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ اصل میں جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو محسوس کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور جن خیالات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس پر ضرور غور کریں، کیونکہ دیکھیں آج کا جو سبق ہے اس میں ایک جملہ ہے آیت نمبر 97 میں، گمراہوں کے یا بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے جب جہنم ان کے سامنے ظاہر برزت الجحیم للغاوین، تو پھر وہاں یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم تو ہم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے، یہ کیا ہو گیا؟ جہنم، اب اس میں ہم ڈالے جائیں گے، اور دنیا جہنم میں جانے کا ہمیں خیال تک نہیں تھا، یا اس سے ہم ڈرتے ہی نہیں تھے۔ اور میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے، یہ گمراہ ہے، اللہ اس کی نہ منزل ہے نہ اس کو اللہ کو منزل بنانا چاہتا ہے۔ دیکھیں مشکل نہیں ہے بات، آپ اپنی بات کریں، چھوڑ دیں اور لوگوں کو، اپنی بات کریں۔ کیا آپ بہکے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا آپ کا مدعا ظاہر نہیں ہے؟ یہ تو جنت وغیرہ، یہ ذکر اذکار تسبیحات اور یہ حج نماز روزہ زکوٰۃ یہ کلمہ، یہ تو ایک ظاہری سی بات ہے بس۔ میرے ماں باپ تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو قاضی صاحب کے سامنے بعض اوقات میں زبردستی بھجوا دیا جاتا تھا۔ ہم نے اپنی اولاد کو مختلف قسم کے لالچ دے کے نماز کا پابند بنوایا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اس کو سنبھالا یا نہیں سنبھالا، یہ ہمارا ایک رواج ہے۔ بیٹا ہوگا ہمارا، بچے ہوں گے تو ہم ان کو نماز کا کہیں گے، جھوٹ مت بولو، نماز پڑھا کرو، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ نیکی ہماری بس ختم ہو جاتی ہے، نماز پڑھا کرو اور بس روزے رکھوا لیں گے بچوں سے۔ آپ خود دیکھ لیں، روزوں کا اہتمام تو کم لوگ کرتے ہیں، لیکن چلیں میں کہتا ہوں سبھی روزہ رکھتے ہیں، چھوڑ دیں، سب کو روزہ دار، نمازی روزہ دار، حاجن یا حاجی یا زکوٰۃ، چلے مان لیں، یہ 5 بنا سب لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کا مدعا تو ظاہر ہے۔ آپ کا مدعا یعنی نصب العین زندگی کا، وہ تو ظاہر ہے۔ یہ تو رواجن آپ سارے کام کر رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ روزے کا پھل کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، نماز کا پھل کیا ہے، نماز کیوں کی پڑھی جاتی ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نہیں معلوم۔ سینکڑوں نمازی ہوں گے مسجد میں، ایک بھی اس میں نماز کے مقصد سے آگاہ نہیں ہوگا، غافل۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اچھا چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ دنیا میں جو آ جاتا ہے تو وہ تو یا بہک جاتا ہے یا متقی بن جاتا ہے، اور ہمیں اس بات کی تو پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں تقویٰ یا بھٹک جانا یا بہک جانا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
دیکھیں ہمارے سامنے تو منزل ہے دنیا، باپ والدین نے ہمیں دنیا کے چکر میں ڈال دیا، اور وہ خود بھی آگاہ نہیں تھے کہ دین کیا ہے، روایتی مسلمان تھے، انہوں نے ہمیں ڈال دیا اسکولنگ میں، اچھے سے اچھی اسکولنگ اپنے بچوں کی، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، بس پھر جو فیوڈل ہیں وہ انتخابات کے چکر میں پڑ گئے، ایم پی اے، ایم این اے اور وزیر اعلیٰ اور مشیر خاص اور وزیر اعظم، اور یہ پھر کچھ فوج میں چلے گئے تو وہ اس دوڑ میں لگ گئے، کیپٹن صاحب اور میجر صاحب اور کرنل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب اور کمانڈنگ آفیسر، کور کمانڈر، یہ سارے نام ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کو میں بتاؤں یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا۔ ان سب حالات پر ہم افسوس کریں گے کیونکہ ہمارا مدعا رب نہیں ہے، رب کی بندگی نہیں ہے، رب کی، آپ مجھے دیکھیں، آپ خود مجھے بتائیں، رب کی بندگی کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں یا اس کی کوئی اہمیت ہمارے ہے بھی نہیں۔ میں خود سنتا ہوں کہ میں تو جتنے میں عمل کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں، یعنی ایسے میں نے لوگوں سے سنے، اور جو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں، خالص بندگی درکار ہے رب کی، بس رب کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کرنا۔ آج آیت 98 نمبر آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا، اذ نسویکم برب العالمین۔ ہمارا تو دیکھیں ایک تو بات یہ ہے، یہاں اگر آپ دیکھیں 92 نمبر آیت، قیل لہم این ما کنتم تعبدون، ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، بندگی کرتے تھے۔ میں کر بھی چکا ہوں ان الفاظ کی اور پھر بھی ابھی کروں گا، لیکن دیکھیں ہم لوگ جس کی منزل اللہ نہیں ہے، یہ جملہ ذرا غور سے سنیں جو میں کہنے جا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے، کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل ظاہر ہے، دنیا ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، کن چیزوں پر آپ، کون سی چیزیں آپ کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں یا غم کا باعث بنتی ہیں، کن باتوں پر آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے اور کن باتوں پر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ تو بس شوہر اور بیوی اور بہو اور ساس اور یہ ماں باپ اور بیٹا بیٹی، یہ بیٹی اور ماں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال حقیقت نہیں ہے۔ یا تو دیکھیں ایک بات میں واضح کر دوں، یا تو آپ متقی ہیں، آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، غاوین۔ دو ہی مقامات ہیں آخرت میں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹولی جنت میں ہوگی، ایک ٹولی وہ جہنم میں جائے گی۔ دونوں میں سے ہمارا ایک میں جانا ضروری ہے۔ جنت اگر نہ گئے تو پھر لازمی ہم نے دوزخ میں جانا ہوگا۔ اب جنت میں تو وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے تیاری کی ہوگی جنت کے لیے۔ جنت دیکھیں، یہ بات نوٹ کر لیں، جنت میں صرف متقین جائیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یہ تو دیکھیں جس نے جنت بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے، صاحب تقوی لوگوں کے لیے ہے جنت۔ ہمارا اور تقوی کا کیا لینا دینا، مجھے بتائیے آپ۔ یہ تو عام جملہ ہم سنتے ہیں کہ آج خوف خدا نہیں ہے، عام جملہ سنتے ہیں، خوف خدا نہیں ہے۔ اولاد اگر ماں باپ سے بات کر رہی ہے بے خوف ہو کے کر رہی ہے، ماں باپ اگر ایک دوسرے سے سلوک کر رہے ہیں بے خوف ہو کے کر رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ کا تو اپنا مزاج ہے، ان کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنی کن باتوں پر
یہ دیکھیں بیگم اور اس کا میاں، اس میں فرق نہیں ہے، انسان کی میں اصل میں بات کر رہا ہوں. ہماری اپنی زندگی ہے اور وہ تو ہم علی الاعلان کہتے ہیں، مائی لائف اور مائی اسٹائل. میں نے اپنی مرضی سے زندگی جینا ہے، کسی کو ہم خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ آپ میں وضاحت سے یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں. ہم مسلمان 5 وقت کے نمازی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، حج کرنے والے، یہ صرف ظاہری اعمال ہیں، اس پر آپ دھوکہ نہ کھانا. اصل چیز ہوتی ہے نیت. دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت آپ کی خراب ہو گئی، دنیا کو آپ نے مدعا بنا لیا اور دنیا ہی کے پیچھے لگ گئے، تو آپ کی کہانی ختم ہوگی. اللہ اپنے اوپر رحم کریں. دوزخ، ہم سب لوگ آج کا مسلمان سب دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں ان قریب. ستغلمون وتحشرون الی جہنم. اللہ تعالیٰ ایسے حق سے انکار کرنے والوں سے، جیسے کہ ہم نے انکار کیا ہوا ہے، حق سے منکر ہیں ہم، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، نہ جھکانے کے لیے تیار ہیں، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کر رہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم. مجھے بڑا افسوس آتا ہے کہ جب کافر کا لفظ آتا ہے آپ تو اپنے آپ کو اس میں سے ایسے نکال لیتے ہیں جیسے کہ آٹے میں گرا ہوا بال جو ہے آپ نکال لیتے ہیں. ہم تو کافر نہیں ہیں. آپ یہ کہتے ہیں بھائی کافرانہ سوچ ہوتی ہے، کافرانہ روش ہوتی ہے. تو دیکھیں رب کی بندگی ہماری منزل نہیں ہے، ہم اپنی خواہشات کے بندے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے. میرا خود تجربہ ہے، بہت کم لوگ میرے درس سنتے ہیں، بہت کم لوگ، لیکن اب میرے تقریباً 50 سال ہونے والے ہیں اسی دعوت کے کام میں، لیکن کوئی شخص الا ماشاء اللہ کی تو بات الگ ہے، تو کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، خالص رب کی بندگی کرنے کو کوئی تیار نہیں. اول تو یہ آپ دیکھ لیں، میرا اس وقت تک یعنی نومبر کا مہینہ ہے 2021، کوئی خاص اس کی وہ نہیں ہے. یعنی ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، یوٹیوب چینل ہے ہمارا، فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے، وغیرہ جو بھی ہے. اس کو لوگ سبسکرائب تو کر لیں گے لیکن درس نہیں سنیں گے. یہ تو میرا تجربہ ہے. سبسکرائبر اس وقت ہمارے کوئی 1800 ہیں. یہ تقریباً 10 سال ہونے کو آئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو بنے ہوئے، تقریباً 1800 لوگ. اب پاکستان میں آپ لگا لیں 1800 اور 22 کروڑ، لیکن میں تو یعنی ہم تو دیکھیں پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم کماتے نہیں ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، پیسے لگا کر اپنے درس کو بھجواتے ہیں لوگوں تک. اور ہم نے یعنی پیسے کما نہیں رہے، خرچ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے اپنے جو درس کا گروپ ہے، سبسکرائبر ہیں یا ہمارا جو، تو وہ آئے دن جو ہیں ہر مہینے 3 4 5 10 لوگ جو ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں. ایک ہفتے رکھتے ہیں بعض لوگ تعلق، دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، بس پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ میسج آ جاتا ہے نا، فلانا چلا گیا، فلانا چلا گیا، فلانا چلا
ہم کسی کے پیچھے تھوڑی پڑتی ہیں کہ بھئی تم کیوں گئے. تو بہرحال دیکھیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. یا تو آپ متقی ہیں اور نہیں ہیں تو آپ بھٹکے ہوئے ہیں، آپ بہک گئے ہیں. غاوین 2 لفظ ترجمے میں آپ پڑھیں نا، کسی نے لکھا ہے بہک گئے ہیں اور کسی نے لکھا ہے بھٹک گئے ہیں. گمراہ، ضل، ابھی آئے گا تھوڑی اس کی وہ آئے گی. غاوون، غاوون آئے گا نا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یہاں پہ غاوین ہے، وہاں غاوون ہے. پھر ضلال مبین، گمراہی. یہ تو سب تقریباً ملتے جلتے لوگ الفاظ ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ آج 2 آیات ہم پڑھ رہے ہیں. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. ان دونوں میں سے آپ ایک میں ضرور ہیں. آپ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، ہمارا تو یقین نہیں ہے آخرت پر. اب یہ روز قیامت کے احوال بیان ہو رہے ہیں، روز قیامت کے. ابھی جہنم اور جنت میں لوگوں کو نہیں ڈالا گیا، صرف قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. روز قیامت کی بات ہو رہی ہے. ہمیں اس سے کیا کہ ہم جہنم میں جائیں، یا ایک مذاق سا بنا لیا ہے ہم نے آپس میں کہ کوئی 2 ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جہنم میں جاؤ، گو ٹو ہیل. غیر مسلموں میں بھی بس روایتی طور پہ گو ٹو ہیل. تو دیکھیں یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ بات جو ہے، جو پیغمبر دعوت لے کے آئے ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں، جو قرآن آیا ہے، جو ہدایت آئی ہے، یہ ٹھوس بات ہے اور یہ مذاق نہیں ہے. ہم مذاق سمجھتے ہیں. کون؟ آج کا مسلمان. مذاق کا مطلب کیا ہے کہ بس آپ اس کو روایتی طور پہ لیتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے علماء بھی لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے بنا حساب کتاب کے بخش دے. بھئی تمہیں بنا حساب کے بخشے تو وہ رام چند جو ہے وہ بھی تو اس کا بندہ ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اس میں بھی روح ربانی ہے. تم بنا حساب کتاب کے چلے جاؤ تو اس نے کیا گناہ کیا؟ رام چند بھی دنیا کے لیے زندگی گزار رہے، اور ادھر جو عبد الرحمن ہے، جس کا نام عبد الرحمن ہے، وہ بھی دنیا کے لیے زندگی گزار رہے. صرف نام کا فرق ہے، دونوں دنیا کے طالب ہیں. اس کا نام تھوڑا سا مختلف ہے، باقی دونوں کا سلوک یکساں ہے. دنیا کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہم سب لوگ کافر کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا ظاہر پر یقین ہے، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا، اور ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا ما کننا بمبعوثین. یہ کافرانہ خیال ہے، کافرانہ روش ہے کہ دنیا ہے تو یہی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ہمارا آج مسلمان کا سوچ ہے. یہ ہماری ساری زندگی دنیا کے لیے ہے. اس میں تو مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے یعنی جو رہنے کا طور طریقہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں. کس طریقے سے آپ دنیا پر اور دنیاوی چیزوں پر جان چھڑکتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جان خرچ کرتے ہیں. ابھی PSL کا ہو رہا تھا ہمارے پاکستان میں 1-2 سال پہلے.
سردی کا موسم تھا اور لوگ جو ہیں اس کے ٹکٹ لینے کے لیے، لاہور کی بات ہے، رات سے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، انہوں نے رات سڑک پر گزاری کرکٹ میچ کا ٹکٹ لینے کے لیے. آپ تصور کر سکتے ہیں، اتنا شوق ہے ہمیں. دبئی جا کے، اب دبئی میں ہو رہا ہے آج کل T20 دبئی میں ہو رہا ہے، یہاں سے لوگ گئے ہیں، خاص طور پہ آپ کے وزیروں میں سے بھی بعض وزیر گئے، وہ پاکستان انڈیا کا میچ. کوئی حال ہے آپ کا؟ خالص دنیا، صرف دنیا. ہم دیکھیں، یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے، عام سب آپ دیکھ لیں. کوئی ریڑھی والا مزدور ہے، کوئی اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہے، راج ہے، چلیں آگے چلیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آگے چلیں، MP ہے، MNA ہے، وزیر اعظم ہے، مشیر خاص ہے، جو بھی ہیں، آرمی چیف، صدر مملکت. 4 تو میں آپ کو بیان کرتا ہوں آج کی تاریخ میں، جو 4 آپ نے بڑے بنائے ہوئے ہیں: وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف اور چیف جسٹس. ان کی داڑھی مونچھ نہیں ہے. دیکھیں، ہماری نظر میں تو داڑھی مونچھ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں آج عمران خان بحیثیت وزیر اعظم شریعت کے مطابق داڑھی چھوڑ دیں؟ کین یو امیجن؟ نو. یا آرمی چیف داڑھی چھوڑ دیں شریعت کے مطابق، یا سنت رسول کی خاطر؟ سنت رسول تو ہے. دیکھیں، یہ 4 بڑوں کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات ہے. آپ اپنے سلوک کو دیکھ لیں، اپنے بیہیویئر کو دیکھ لیں، اپنے چلن کو دیکھیں. ہمارا چلن، ہماری سوچ، فکر ساری دنیا کے لیے. بہت بڑے نقصان کا ہم نے سودا کر لیا ہے، بہت بڑے نقصان کا. آخرت کو ہم نے بیچ دیا ہے دنیا کے بدلے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ نے واضح طور پہ ہمیں کہا ہے کہ میری آیات کے بدلے دنیا کا، یعنی میری نشانیوں کے بدلے دنیا کا حقیر مفاد مت لو. اب اللہ کی نشانی، ہم تو واقف ہی نہیں ہیں اللہ کی نشانی کیا ہے. آپ خود اللہ کی نشانی ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، پیغمبر اللہ کی نشانی ہے، یہ کائنات اللہ کی نشانی ہے. سب چیزوں کو ایک داؤ پہ لگا دیا ہے ہم نے دنیا پر. ساری نشانیوں کو نظر انداز کر دیا ہے. آپ اپنی حقیقت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا رخ جہنم کی طرف ہے، جہنم میں جانے والے ہیں، ترنے والا ہے. یہ تو دنیا، یعنی اس نے منہ کھولا ہوا ہے اور آپ اس کے منہ میں چلے گئے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کہیں گے، ہم لوگ کہیں گے قیامت کی، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم دوزخ میں نہ جاتے. لیکن وہاں تو آپ کا افسوس کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہاں تو آپ یہ کہیں گے کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تو بہت بڑی واضح گمراہی میں تھے. آج دیکھ لیں، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں نے دنیا کو مدعا بنا لیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جہنم کو چن لیا ہے رہنے کے لیے. یہ بات نوٹ کر لیں، حقیقت ہے یہ بات. جب اللہ کو بھول کے آپ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں تو آپ جہنمی ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم